جزاک اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا صاحب، یہ جو آپ نے چھوٹے چھوٹے دو تبصرے کیے ہیں، آپ نے دریا کو کیا پورے سمندر کو ہی کوزی میں بند کر دیا ہے۔ کوزے میں نہیں، کوزی میں، چھوٹی کوزی میں آپ نے سمندر کو بند کر دیا ہے۔ اصل میں قرآن کا یہی انداز ہے، دو کردار بھی سامنے آئیں گے، دو راستے بھی سامنے آئیں گے، اور دو انجام بھی سامنے آئیں گے، پھر لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا، جس کو مرضی اپنا رہبر مان لو، لیڈر مان لو، ساتھی مان لو، جو تمہارا دل کرتا ہے وہ راستہ اختیار کرو، اور تم خود اس کے ذمہ دار ہو۔ کل پھر نہ کہنا کہ کسی نے یہ فلاں نے یہ کر دیا تھا، کبھی کہو گے کسی کی طرف اشارہ کر کے کہ فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش میں نے فلاں نے جو علم آنے کے بعد ایمان آنے کے بعد اس بے ایمان نے پھر کافر بنا دیا تھا۔ یہ سب کچھ تم کہو گے، دیکھنا آج تمہارے اوپر یہ عذر ختم کر دیا گیا ہے۔ اور خاص کر شرک کے معاملے میں بھی سورہ راف کے اندر جو مضمون آیا ہے وہ بہت ہی زبردست مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری انسانیت کو نکالا اور مخاطب ہو کے کہا کہ کیا میں تمہارا اکیلا معبود نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا، یعنی اس میں تشریح میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کیا میں تمہارا اکیلا داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، رکوع اور سجدے کے لائق، کیا میں اکیلا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا، مل کے کہا کہ بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں، بالکل ہم گواہی دیتے ہیں مالک۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ جو عہد و پیمان لیا جا رہا ہے یہ اس وجہ سے کہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ شرک تو اوپر سے چلا آ رہا تھا۔ شرک کے معاملے میں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ بڑے سے بڑا علامہ ہو، بڑے سے بڑا کوئی مفتی اور مفتی اعظم کا باپ ہو، آپ نے اندھا اعتماد نہیں کرنا ہے، آنکھیں کھول کے دیکھنا ہے۔ شرک کی طرف اگر وہ آپ کو لے کے جا رہا ہے، گنبد پرستی کی طرف، مزار پرستی کی طرف، بت پرستی کی طرف، اکابرین پرستی کی طرف، تعویذ گنڈے کی طرف، جمہوریت کی طرف، جو بھی شرک، جس شرک کی طرف بھی وہ لے کے جا رہا ہے، آپ نے اس کی بات نہیں ماننی ہے۔ دیکھیے، دنیا میں سب سے قریبی اور پیارا جو رشتہ زمین کے اوپر ایک انسان کا ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ ماں باپ سے زیادہ کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی کہا، بلکہ وہاں یہ منظر کشی بھی کی کہ ہمیں معلوم ہے تمہاری ماں نے کتنی تکلیف پر تکلیف اٹھا کے تمہیں پیٹ میں رکھا ہے، پھر جنا ہے، پھر پالنا، ساری چیزیں اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ ہی نے تو بنائی ہے، تبھی تو یہ ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ہی کہا کہ دیکھنا، یہ ماں بھی اگر، یہ باپ بھی اگر تمہیں شرک کی طرف لے کے جائیں تو ہرگز اس کی بات نہیں ماننا ہے۔ اور ساتھ ہی کہا کہ دیکھنا، میرے پاس آؤ گے، جانا کہاں ہے۔ اور دوسری جگہ جب ایمان عقیدے کے حوالے سے جہاد کرنے کے لیے کہا کہ اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندو، یا عبادی، میرے پیارے بندو، میرے بندو، انی ارضی واسعہ، انا ارضی واسعہ فایای فاعبدون، کہ میری زمین بڑی وسیع ہے، وہاں بھی یہی چیز ہے کہ دیکھنا، شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ کل یہ نہ کہنا کہ اس زمین کے اوپر مجھے اللہ کی بندگی نہیں کرنے دی جا رہی تھی، میری زمین کیا وسیع نہیں تھی اور تم اس کو چھوڑ دیتے؟ وہاں بھی یہی بات کہ میرے پاس آنا ہے، آنا میرے پاس ہے، شرک نہ کرنا، کسی کی بات نہ مان کے کوئی فرقہ جو ہے نا جوائن نہ کرنا، نہ بریلویت کو، نہ دیوبندیت کو، نہ اہل حدیثیت کو، سلفیت کو، اور کسی بڑے سے بڑے مفتی اور بڑے سے بڑے مناظر باز اور بڑے سے بڑے کسی علامہ کی بات شرک کی طرف بال برابر انتہائی معمولی بھی اگر وہ شرک کی طرف لے کے جا رہی ہے، ذرا سا بھی کہتا ہے، زیادہ نہیں بلکہ ایک بال برابر کسی بادشاہ کے سامنے جھک جاؤ، نہ جھکنا، یہ تمہیں شرک کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ بال برابر بھی اگر وہ تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، اس طرح کا کوئی شرک تمہارے اندر ڈال رہا ہے، بالکل اس بے ایمان کی بات نہیں مانی، اس کے منہ پر تھوک دو، ورنہ جاؤ گے کہاں، آنا اللہ کی طرف ہے۔ اسی طرح جمہوریت کا شرک ہو، اگر ذرا سا بھی تمہیں کچھ شک ڈال رہا ہے کہ بھائی یہ شرک نہیں ہے، گنبد شرک نہیں ہے، فلاں شرک نہیں ہے، تو پھر پتہ چلے گا جب اسی کے ساتھ شرک کی وجہ سے ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ گے تو وہاں مارے جاؤ گے، واپس نہیں آ سکو گے ہمیشہ کی۔ اس کے اوپر لعنتیں بھیجو گے، یہ تمہارے اوپر لعنتیں بھیجے گا کہ بے ایمانو، تمہاری وجہ سے میں اور پھول گیا تھا، اس کے غبارے کے اندر ہوا آ گئی تھی، وہ تمہارے اوپر لعنتیں بھیجے گا۔ جب یہ پیچھے چلنے والے پہنچیں گے نا وہاں جہنم کی آگ کے اندر، تو یہ آگے چلنے والے یہ جو لوگ ہیں، لیڈر ٹائپ لوگ ہیں، سرپرست اعلیٰ، کابرین، یہ کہیں گے وہ بے ایمان ادھر آ گئے، اور آتے ہی ان کو کہیں گے تمہارے لیے، یعنی کوئی تمہارا خوش آمدید یہاں نہیں ہے، یہاں تمہارے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تو وہ کہیں گے بے ایمان، تو ہی تو یہاں لایا ہے، تیری وجہ سے تو یہاں آئے ہیں، تیرے لیے کوئی یہاں وہ نہیں ہے، عزت نہیں ہے، تمہارے لیے ذلت ہے۔ تو اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہاں لڑائی کریں گے، جھگڑے کریں گے،
ہمیشہ کی خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر ان کو رکھا جائے گا، ان بے ایمانوں کو جنہوں نے دین کے اندر، خاص کر سب سے بڑے مجرم وہ ہوتے ہیں جو توحید کی جماعت جب اٹھی ہوئی ہو، یا جو توحید کی جماعت ہو صحیح بالکل اصل دین کے اوپر، اس کے اندر جو شرک لاتے ہیں. اور شروع میں یہ بڑا ہلکا ہوتا ہے، یاد رکھیے، ایک دم بڑا شرک نہیں قوم وہ لاتی ہے اپنے اندر، پہلے ہلکا ہوتا ہے، ہلکا سا انجیکشن دیا جاتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ پھیل جاتا ہے پورے جسم کے اندر، پوری جماعت کے اندر. تو اس طرح ان بے ایمانوں نے یہ مل کے اللہ کی بندوں کو گمراہ کیا ہے. اور نبی علیہ السلام کی سنت ہے یہ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت تھی یہ بالکل صحیح دین کے اوپر آ رہی تھی. اور عمر بن لئی الخزائی نے شرک کا انجیکشن دیا اس قوم کے اندر. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے گدھے کی طرح جہنم کے اندر چکر لگا رہا ہے. اور بالکل اسی سنت کو تازہ کیا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے نام لے کے، کہ اس امت کے اندر یہ جو امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے اندر شرک لانے والے کا نام ہے احمد ابن حنبل. تو نام لیا، باپ کا نام، قبیلے کا نام لیا. بالکل اسی چیز کو یہ نبی علیہ السلام کی سنت کو آگے ہم نے جاری رکھا کہ یہ جو مومنوں کی جماعت کھڑی ہوئی تھی، اس کے اندر جو شرک لایا ہے سجدہ تعظیمی کا، اس کا نام ہے محمد حنیف بن عبد اللطیف. بالکل اس کے بعد جو بھی شرک لاتے جا رہے ہیں، اب شرک میں جو کہ بڑھتے جا رہے ہیں، آگے آگے نئے نئے شرک، نئے نئے مولوی اور نئے نئے نظریات لا رہے ہیں بے ایمان. تو ان سب کو بالکل اسی طرح گدھے کی طرح چکر لگایا جائے گا، ان کی آنتیں پھٹی ہوئی ہوں گی، کیونکہ اللہ کے ہاں انصاف ہوتا ہے. ایک جرم جس کی وجہ سے ایک سزا ملے، دوسرے مجرم کو اسی طرح کی اسی جرم کی وجہ سے وہی سزا ملتی ہے. اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے. یہ اوپر میں نے ایک کلپ لگایا، اللہ کے بندوں جہاد کرو اللہ کے راستے میں مولویوں اور پیروں کے خلاف. ان کو اپنا کابرین، ان کو اپنا امام اور لیڈر ماننے کے بجائے انہی کے خلاف تو جہاد کرنا ہے. یہی تو یہ پھر نبی علیہ السلام کی وہ میں حدیث آپ کو سناتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کے حواری ساتھی صحابی یعنی گزرے جو قریبی، وہ بالکل ان کے نقشے قدم پر چلتے رہے، یعنی بالکل اسی طرح دین پر رہے. لیکن نبی کی وفات کے بعد پھر آہستہ آہستہ بعد میں ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے بالکل اس دین کو بدلی کر دیا. تو ان کے خلاف جو طاقت کا استعمال کرے گا وہ مومن ہے. یعنی ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرنا ہے جب اللہ طاقت آپ کو دے. اور اس کے بعد جب ابھی اگر طاقت نہیں ہے تو زبان کھولو ان کے خلاف، بالکل پوسٹ مارٹم کرو، پوری دنیا کو بتاؤ یہ ہے مجرم، یہ ہے علامہ صاحب، یہ ہے پیران پیر، اور یہ ہیں جناب مفتی اور مفتی اعظم، یہ ڈگری لے کر آئے ہیں گمراہ کرنے کے لیے انسانوں کو. تو اس طرح ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے، لوگوں کو بچایا جائے. خاص کر جب یہ شرک پھیلا رہے ہیں اس وقت ان کا ذرا برابر رعایت کرنا، اور ان کے لیے کچھ ذرا برابر دل کے اندر بال کے کونے کے برابر بھی اگر دل کے اندر کوئی ذرا برابر عقیدت ہے تو پھر بھی تم مشرک ہو، تم طاغوت کے پجاری ہو. چاہے جائے کہ ان کو سرپرست اعلیٰ مانو، ان کو امیر جماعت مانو، ان کو امام مانو، ان کے پیچھے نمازیں پڑھو اور کہو کہ نمازیں قبول ہوں گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ان کے خلاف آواز کھولے گا وہ مومن ہے. اور پھر تیسرے درجے کا ایمان یہ ہے کہ دل سے ان کو نفرت ہو، ان کے لیے بغض ہو ان بے ایمانوں کے لیے. اگر تم آواز نہیں اٹھا سکتے ہو تو ان کے پیچھے نہیں چلنا ہے، ان کے کفر و شرک میں آپ نے ان کا ساتھی نہیں بننا ہے. ان کو ذرا برابر نہیں کہنا کہ تم ہمارے بڑے ہو، آپ ہمارے بڑے ہیں، اچھا یہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، پھر انہی کے ساتھ ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے.